امریکہ اور اسرائیل خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر رضامند کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ 5 مئی کو بریکنگ نیوز چلی کہ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کر لیا ہے، جس کے بعد پورے غزہ میں جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ مظلوم فلسطینی جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے، تاہم خوشی کے لمحے کچھ پل کے ثابت ہوئے۔ اسرائیل نے ایک خطرناک زمینی حملے کے ساتھ رفح کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ حماس سیز فائر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حماس کی طرف سے سیز فائر پر رضامندی کو ایک اسٹریٹجک موو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کی بدولت امریکہ اور اسرائیل ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں اور امریکہ کا منفی کردار مزید نمایاں ہو چکا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر اسرائیل اور حماس کے مابین سیز فائر پر معاہدہ مکمل نہ ہو سکا تو اسرائیل کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جائے گا اور دنیا کے سامنے حقیقت عیاں ہوگی کہ دراصل اسرائیل جنگ بندی کا خواہش مند ہی نہیں ہے۔ جبکہ امریکی کردار کی بات کی جائے تو گزشتہ کئی ماہ سے امریکی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیل کی کوشش کر رہا ہے، مگر موجودہ حالات میں امریکہ کا کردار ایک بددیانت بروکر سے زیادہ نہیں ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے امریکہ ایک گیم کھیل رہا ہے اور دنیا کو باور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل حماس کو آفر کی جانے والی ڈیل سے لا علم ہے۔ دوسری طرف امریکہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے رفح پر ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے۔ سب کو علم ہے کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے اور یہی ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ حماس کی طرف سے معاہدے کی قبولیت کے باوجود اسرائیل رفح پر زمینی حملے کا آغاز کر چکا ہے۔ اسرائیل نے معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ معاہدے میں شامل کی جانے والی نئی شرائط سے لا علم ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے سربراہ بل برنز بھی براہ راست مذاکرات کا حصہ تھے اور وہی اسرائیلی مشن کو بریفنگ دے رہے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی موجودگی میں کوئی بھی ایسی ڈیل ممکن نہیں ہو سکتی جو اسرائیل کو ناگوار گزرے۔ امریکی انتظامیہ کی بات کی جائے تو اسرائیلی آپریشن کے آغاز کے بعد بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے صورتحال کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان کربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے فل اسکیل آپریشن کا آغاز نہیں کیا بلکہ ایک محدود فوجی کارروائی کی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ اسرائیلی ملٹری اسٹریٹجی سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ غزہ میں آپریشن کے آغاز سے امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ محدود آپریشن کیا جائے گا اور کسی صورت خان یونس اور رفح تک نہیں پھیلے گا، البتہ ایسا نہ ہو سکا۔ آج اسرائیل رفح پر آپریشن شروع کر چکا ہے۔ رفح کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ مصر اور غزہ کے بارڈر کراسنگ پر اسرائیلی افواج کے قابض ہونے پر بھی امریکہ کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی، جس سے واضح ہے کہ امریکی منظوری اور آشیرواد سے اسرائیلی افواج پیش قدمی کر رہی ہیں۔ بارڈر کراسنگ اسرائیل کے کنٹرول میں جانے کے بعد غزہ میں ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ رفح میں اس وقت خوراک کی شدید قلت ہے۔ بارڈر کراسنگ بند ہونے کی صورت میں پہلے سے دستیاب امداد کا راستہ بھی رک جائے گا۔ رفح بارڈر کراسنگ اسرائیلی افواج کے ہاتھ جانے کے بعد مصر کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے مصری حکومت کی طرف سے اسرائیل کو خبردار کیا جا رہا تھا کہ کسی صورت بارڈر کراسنگ پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے مطابق بارڈر کراسنگ کو ڈی ملٹرائزڈ رکھا جائے گا۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ 1979 میں امریکہ کی ثالثی اور ضمانت کے بعد ہوا تھا۔ رفح پر اسرائیلی کارروائی کے آغاز کے بعد ایک بڑے لیول کے جانی نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ رفح بارڈر کراسنگ اگر مستقل طور پر بندش کا شکار رہی تو رفح میں خوراک کی فراہمی بھی رک جائے گی۔ آج رفح میں مقیم 1.5 ملین فلسطینی بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ نہ آگے جانے کا راستہ اور نہ ہی مشرقی غزہ کی طرف واپسی ممکن۔ آگے موت اور پیچھے بھی موت، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی آواز اٹھانے والا۔